پہلے تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ ٹائم نکالتے ہیں, آپ سوچتے ہیں, پھر آپ میسج کرتے ہیں کویسچن, اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. آپ کے سوالوں میں بھی سیکھتا ہوں اور میں بھی لرن کرتا ہوں. کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کوئی ایسا سوال ہو جو تیکھا ہو تو پھر مجھے جا کے اس کے اوپر ریسرچ بھی کرنی پڑتی ہے. اب دیکھیں, مرتضیٰ حسین ہے پارا چنار سے, اور مرتضیٰ حسین صاحب کا مجھے سوال اتنا اچھا لگا تھا کہ مرتضیٰ صاحب آپ سے پہلے معذرت صاحب, میں نے اس کا کچھ پورشن اٹھا کے میں نے ٹویٹ بھی کر دیے تو آپ کی اجازت کے بغیر, تو سوری فار دیٹ. بٹ مرتضیٰ حسین ہے پارا چنار سے, کہتے ہیں جی نہ سندور والوں کو چھوڑا تھا نہ تندور والوں کو چھوڑیں گے. سندور والے انڈیا والے, تندور والے افغان. انشاءاللہ ہم پوری قوم جو ہے اپنے فوجیوں کا بدلہ ضرور لیں گے. انہوں نے جو سلوک کیا اس کا جواب ضرور دیا جائے گا. تو مرزا میری جان, جواب دیا نہیں جائے گا, دیا جا رہا ہے. ایز آئی اسپیک ٹو یو اس وقت ان کو کٹ پڑ رہی ہے, اور بے انتہا کٹ پڑ رہی ہے. اور یہ جو ہے نا, یہ آرمی سے تو نہیں لڑ سکتے, یہ دہشت گردی کے واقعات کر سکتے ہیں. یہ ان کی بہادری ہے. مسجد میں دھماکہ کر دو, امام باڑہ میں دھماکہ کر دو, نمازی کو مار دو, نہتے کو مار دو, 4 لوگوں کو اغوا کر لو, ان کو قتل کر دو, اس کی ویڈیو وائرل کر دو, ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا. تو یہ اس طرح کی حرکتیں کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ یہ ان کی تو کوئی تاریخ ہی نہیں ہے. اور بائی دا وے پاکستانی فوج نے 5000 سال پرانا تاریخ جو ہے وہ پھاڑ پھوڑ کے چند گھنٹوں میں ان کے ہاتھوں میں پکڑا دی تھی. تو میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. کامران سکھر سے کہتے ہیں جی میرا سوال ہے کہ افغانستان کی تقسیم ہو جائے گی کیا؟ یہ پشتون حصہ جو ہے پاکستان کے ساتھ مل جائے گا؟ مہربانی کر کے اپنی رائے دیں, اور نہ ہی ملاؤ یار, نہ ملائیں. ہمیں کوئی اور حصہ نہیں چاہیے. جو ہمارا ہے ہم اسی کو سنبھال لیں اور اسی کو اچھا چلا لیں اور اسی کو لوگوں کے لیے ایک جنت بنا لیں, تو یہ بڑی اللہ کی مہربانی ہوگی. ہمیں کوئی افغانستان کی ٹیریٹری نہیں چاہیے. اور کل مجھے یہی پوچھے تھے لوگ ووہان کا بھی, تو میں یہی کہتا ہم کیوں کریں وہ, جو پولیٹیکلی بھی غلط ہوگا اور پریکٹیکلی بھی صحیح نہیں ہوگا. سو لیٹس ناٹ گیٹ انٹو دوز مائنڈ گیمز. خضر ہیں پشاور سے, آپ سے درخواست ہے کہ ریاست پاکستان کی سالمیت پہ حملے ہو رہے ہیں. افغانستان نے پاکستان پہ حملے کی, ان سب کے تناظر میں حکومت پاکستان و آرمی سپریم اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے KPK سے بھی تمام افغانیوں کو جلد از جلد واپس بھیجے. یہ پشاور میں بدماش بنے ہوئے ہیں, یہ آستین کے سانپ ہے, اور ان کی کوئی ان سے نرمی نہ برتی جائے. 100% نہیں, 1000% نہیں, آپ 1,00,000% صحیح کہہ رہے ہیں. میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں. اینڈ ایز آئی اسپیک ٹوڈے یہ آپریشن جاری ہے. ان کو ایک فائنل ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے اور ان کو نکالا جا رہا ہے. بلکہ کل بھی میں نے وزیر اعظم کی بات سنی تو کہتے ہیں کہ غیر قانونی طور پہ جو افغان یہاں پہ مقیم ہیں ان کو نکالا جائے گا. میں کہتا ہوں جو قانونی ہے ان کو بھی نکالو, اور آپ بھی میرے ساتھ یک زبان ہو جائیں. جہاں جہاں آپ کو موقع ملے آپ یہی بات کریں. دوسری بات یہ ہے کہ ہزاروں ایسے افغان ہیں جنہوں نے پاکستانی شناختی کارڈ بنا کے پاسپورٹ بنا لیے. ان کی ہمیں اگر شناخت ہوتی ہے تو ان کے شناختی کارڈ کینسل کریں, ان کے پاسپورٹ کینسل کریں. دنیا میں جہاں پہ بھی ہوں وہ دھر لیے جائیں, کیونکہ وہ پاکستان کے نام پہ ایک کلنک کا داغ ہے. راجہ عدیل ہے سعودی عربیہ سے, سر اگر یہ حکومت اور فوج اگر مزید 2 سال اسی طرح ایک ہی پیج پہ رہتی ہے تو پاکستان کا مستقبل کیسا دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیں, یہ میں آپ کو بتا دوں, اگر 2 سال یہ سب کچھ ایک ہی پیج پہ رہا اور اسی طرح چلتا رہا تو مجھے بڑی امید ہے کہ 2 سال یا 3 سال کے اندر میکسیمم ہم IMF سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے. اور اس کا مطلب ہے کہ ہماری معاشی ترقی بہت زیادہ ہوگی. بجلی بھی سستی ہو جائے گی, پیٹرول بھی سستا ہو جائے گا, روزگار بھی انشاءاللہ مہیا ہو جائے گا. تو بہت فرق پڑے گا. پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ پورے ملک کو سٹیبل کرتی ہے. اعظم گجر ہیں فیصل آباد سے, سر آج کل سوشل میڈیا پہ بے انتہا نام نہاد جوشیلے شعلہ بیان مقرر انقلابی اور خون کو گرما دینے والی کلپس شیئر کر رہے ہیں, جو کہ ہماری نوجوان نسل کو کے نوخیز ذہنوں پہ بہت برا اثر اور ایک سحر طاری کر دیتے ہیں. ان پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اچھا جی, 2 قسم کے لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں. ایک تو سو کالڈ آرٹسٹ ہیں, کوئی ڈانسر ہے, وہ آ کے ایسا ڈانس کرتی ہے, پھڑکتی ہے کہ میری عمر کا آدمی بھی ایک دفعہ وہ ٹک ٹاک دیکھنا ہی شروع ہو جاتا ہے. میں مان رہا ہوں. اور جو ہے ایک وہ ہیں کہ جو غلط قسم کی تاریخ پڑھاتے ہیں اور پھر لوگوں کو یہ شعور دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم نے فلاں کو آزاد کرانا ہے, تو فلاں ملک کو آزاد کرانا ہے, فلاں کو آزاد کرانا ہے. ان لوگوں کو تو گاڑی میں ڈال کے نا اسی جگہ بھیج دینا چاہیے کہ چلو یہاں پہ تم جہاد کرو. ہمارے بچوں کو نہ بھیجو, خود جاؤ اور اپنے بچوں کو لے کے جاؤ وہاں پہ. تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میرا بڑا سمپل اصول ہے. میں لائف میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ جو بھی میں سمجھتا ہوں اچھا ہے, آپ میرے بچوں کو ملیں. اگر میرے بچوں پہ میں نے وہی چیز آزمائی ہوئی ہے یا اپلائی کی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے میں دل سے مانتا ہوں کہ وہ اچھا. اور اگر میں ان کو نہیں فورس کرتا یا ان کو نہیں میں نے اس کی طرف راغب کیا تو پھر میں دل سے نہیں مانتا. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں کہتا ہوں نماز پڑھنی چاہیے, قرآن پڑھنا چاہیے. میں نارمل پروگرامز میں کہہ دیتا ہوں. تو اگر میرے بچوں کو شوق نہیں ہے نماز پڑھنے کا, یا ان کو عادت نہیں ہے, یا ان کو قرآن دیکھنے کی عادت نہیں ہے, پڑھنے کی عادت نہیں ہے, تو پھر میں جھوٹ بول رہا ہوں. پھر میں لوگوں کے آگے ڈھونگ کر رہا ہوں, ڈرامہ کر رہا ہوں. کیونکہ اگر میں واقعی سمجھتا ہوں کہ اچھی چیز ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں الحمدللہ, تو میں اپنے بچوں کو بار بار تلقین کروں گا کہ یار تم یہ دونوں کام کرو.
تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے اس کو. تو یہ اپنے بچوں کو بھی ذرا بھیجیں نا وہاں پہ جو دوسروں کے بچوں کو بھیج رہے ہیں. عامر کوئٹہ سے کہتا ہے جی کوئٹہ ان نمک حراموں سے بھرا ہوا ہے. یہاں تو یہ اپنے بنگلوں اور مکانات میں رہتے ہیں اور پلازوں کے مالک ہیں, اور کہتے ہیں پاکستان والوں کا باپ بھی ہمیں نہیں نکال سکتا. کوئی نمبر دیں تاکہ ان نمک حراموں کی اطلاع دی جا سکے. ناٹ اے بیڈ آئیڈیا ایکچولی, ناٹ اے بیڈ آئیڈیا. اور میں آج میں آپ کے تو سما مجھے بتائیں باقی آپ نے کیا دیکھنا ہے. آپ نے مس ورلڈ کا کانٹیسٹ دیکھنا ہے, مس یونیورس کا دیکھنا ہے, کیا دیکھنا ہے کہ انڈیا کی پارلیمنٹ کا اجلاس دیکھنا ہے. دیکھیں یہ جو اجلاس تھا یہ اس لیے ضروری تھا دکھانا کہ پوری دنیا کو یہ باور کروانا تھا کہ دیکھو یہ اسرائیل یہ کمٹمنٹ کر رہا ہے اور وہ غزہ کا علاقہ چھوڑنے والا ہے, فلسطین ایک کا علاقہ خالی کر رہا ہے, اپنی فورسز نہیں استعمال کرے گا اور ایونچولی یہ فلسطین کے قیام کی طرف بات جائے گی. تو یہ دکھانا جو ہے اس لیے ضروری تھا میری نظر میں کہ پوری دنیا کا پتہ چلے کہ اسرائیل کی پوری پارلیمنٹ نے صرف ایک نیتن یاہو نے نہیں, کہ کل کو وہ بدل جاتا ہے تو باقی کہیں کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا اس نے کیا سے جا کے اگری کر لیا تھا, ہم تو نہیں مانتے اس کو, تب یہ بات نہ کر سکے. اور ہم اس دنیا کے شہری ہیں, اس دنیا میں رہتے ہیں, وہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے, اور ہم اس کو یعنی کیا کہتے ہیں ڈپلومیٹکلی ہم ریکگنائز کریں یا نہ کریں, اس سے وہ قطع نظر اس کے بہرحال وہ ہے تو صحیح تھا. تو اس کی کمٹمنٹس ہم نے لوگوں کو دکھائی ہیں کہ اب اس پہ ان کو پابند رکھنا ہے سب کو. اور بھی بڑے سوالات ہیں اور کافی سوالات ہیں, لیکن کو میں ایک ساتھ جواب نہیں دے سکتا, بٹ کوشش کروں گا کہ کل اتوار کے دن بھی میں مزید سوالات جو ہیں ان کو ایڈریس کر لوں اور آپ تک جوابات دوں. اس چینل کو سبسکرائب کریے گا, بیل آئیکن کو پریس کریے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.